شہر کے شور میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آواز کے پیچھے ایک خاموشی تلاش کرتے ہیں۔ عمران بھی انہی لوگوں میں سے تھا، مگر اسے اس بات کا خود علم نہ تھا۔ وہ ایک عام نوجوان تھا، اچھی ملازمت، اچھے دوست، گھر والوں کی توقعات اور زندگی کی وہی دوڑ جس میں سب شامل ہے۔ مگر اس دوڑ کے بیچ کبھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے وہ کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہے، کوئی چیز، کوئی احساس، کوئی روشنی جو اب اس کے پاس نہیں۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ چھت پر جا کر آسمان دیکھتا۔ ستارے اپنی جگہ قائم تھے، چاند اپنی رفتار میں تھا، مگر عمران کے اندر کچھ بے ترتیب تھا۔ وہ سوچتا، آخر میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، مگر دل کہتا نہیں، سب کچھ نہیں ہے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر اس کی نظر ایک پرانی درگاہ پر پڑی۔ وہ راستہ وہ پہلے بھی 1000 بار گزر چکا تھا، مگر آج اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ درگاہ سادہ تھی، نہ زیادہ چراغاں نہ بھیڑ، بس سہ میں ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا، سفید لباس، سادہ چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ عمران کچھ دیر دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر قریب جا بیٹھا۔ درویش نے آنکھیں اٹھائیں اور مسکرا دیا، آ گئے؟ عمران چونکا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ تمہیں نہیں، تمہاری تلاش کو جانتا ہوں۔ یہ جملہ سیدھا دل میں اترا۔ عمران نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنے اندر کی بے چینی بیان کی۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ کھو چکا ہوں، مگر سمجھ نہیں آتا کیا۔ درویش نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اسے ہوا میں بکھیر دیا۔ تم نے خود کو کھو دیا ہے، مگر میں تو یہی ہوں۔ نہیں، تم وہ ہو جو تم بن گئے ہو، جو اصل تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ عمران خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ عمران نے آنکھیں بند کیں۔ پہلے تو اندھیرا تھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ یادیں ابھرنے لگیں۔ بچپن کی معصومیت، ماں کی گود، وہ لمحے جب وہ بے خوف ہنستا تھا، جب دل صاف تھا، جب کسی کی رائے کی پرواہ نہ تھی۔ یہ کون ہے؟ درویش نے پوچھا۔ میں۔ یہی تم ہو، باقی سب پرتیں ہیں۔ اگلے دنوں عمران روز درگاہ آنے لگا۔ کبھی وہ خاموش بیٹھتا، کبھی سوال کرتا۔ درویش زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر جو کہتے تھے وہ عمران کے اندر گونجتا رہتا۔ ایک دن عمران نے پوچھا، میں اصل خود کو کیسے پاؤں؟ درویش نے کہا، چھوڑ کر۔ کیا چھوڑ کر؟ وہ سب جو تم نہیں ہو، وہ سب جو تم نہیں ہو۔ یہ جواب آسان نہ تھا۔ عمران نے سوچا، میں کیا نہیں ہوں؟ اس نے اپنے اندر جھانکنا شروع کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگوں کی تعریف کا عادی ہو چکا ہے۔ اسے اچھا لگتا ہے جب لوگ اسے کامیاب کہتے ہیں۔ وہ دوسروں سے آگے نکلنے کی خواہش میں خود سے دور ہو گیا تھا۔ ایک شام اس نے درویش سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو میرے پاس کیا بچے گا؟ درویش مسکرائے، خود؟ اور اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ پھر تم جان جاؤ گے کہ تم کبھی مالک تھے ہی نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ عمران نے آہستہ آہستہ اپنے اندر کی پرتیں دیکھنی شروع کیں۔ وہ اپنی غلطیوں کو ماننے لگا۔ اس نے کچھ لوگوں سے معافی مانگی، کچھ تعلقات ٹھیک ہوئے، کچھ ٹوٹ گئے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر ٹوٹنے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے درویش سے پوچھا، کیا رب نظر آتا ہے؟ درویش نے کہا، نہیں۔ پھر لوگ کیسے یقین کرتے ہیں؟ جو نظر آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ رب وہ ہے جو نظر نہ آئے مگر ہر جگہ ہو، جیسے ہوا، جیسے محبت، جیسے سانس۔ عمران نے گہری سانس لی۔ واقعی سانس نظر نہیں آتی مگر زندگی اسی سے ہے۔ درویش نے کہا، تم سکون کو دیکھنا چاہتے ہو، محسوس کرو۔ تم رب کو دیکھنا چاہتے ہو، پہچانو۔ وہ ہر اس جگہ ہے جہاں تم خود کو بھول جاتے ہو۔ ایک دن درگاہ میں بھیڑ تھی۔ لوگ اپنی مرادیں لے کر آئے تھے۔ کوئی دولت مانگ رہا تھا، کوئی صحت، کوئی رشتہ۔ عمران ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے درویش سے پوچھا، کیا مانگنا غلط ہے؟ نہیں، مگر سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مجھے سے بچا لے۔ یہ جملہ عمران کے دل پر نقش ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد درویش بیمار پڑ گئے۔ عمران ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک دن درویش نے کمزور آواز میں کہا، اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ تمہارے اندر جاگ چکا ہے۔
मगर मैं डरता हूं कि कहीं फिर ना खो जाऊं। दरवेश ने इसका हाथ पकड़ा, जो एक बार खुद को पाले वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं खोता, बस याद दहानी चाहिए होती है। चंद दिन बाद दरवेश इस दुनिया से रुखसत हो गए। दरगाह वैसी ही रही, लोग वैसे ही आते रहे, मगर इमरान के लिए सब बदल चुका था। अब वो भीड़ में भी तन्हा ना होता। वो काम करता, हंसता, लोगों से मिलता, मगर अंदर एक खामोशी कायम रहती। वो जान चुका था कि असल सुकून किसी मकाम पर नहीं, किसी शख्स के पास नहीं, वो इस लम्हे में है जब इंसान अपनी परतें उतार कर सच के सामने खड़ा हो जाए। एक दिन एक नौजवान इसके पास आया, बेचैन, परेशान। मुझे लगता है मैं कुछ खो चुका हूं। इमरान मुस्कुराया। आंखें बंद करो। नौजवान ने आंखें बंद कीं। कुछ लम्हों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इमरान ने आहिस्ता से कहा, वो जो नजर नहीं आता वही सबसे सच्चा है। नौजवान ने पूछा, वो क्या है? इमरान ने अपने दिल पर हाथ रखा, वो तुम हो, और वही रब की निशानी है। शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्की सी सुर्खी थी। इमरान ने महसूस किया कि जिंदगी पहले जैसी ही है, मगर उसकी नजर बदल गई है। अब वो हर चीज में एक झलक देखता, दरख्तों की खामोशी में, हवा की नरमी में, किसी अजनबी की मुस्कुराहट में। वो समझ चुका था कि रब को आंखों से नहीं देखा जाता, दिल से पहचाना जाता है। और दिल तब पहचानता है जब वो खुद की गिरफ्त छोड़ दे। आखिर में इसे एक बात पूरी तरह समझ आ गई। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो खुद को जिस्म, नाम, ओहदा समझ लेता है, जबकि असल वो है जो नजर नहीं आता, जो सांसों में है, जो आंसुओं में है, जो खामोशी में है, और जो इसे पाले, इसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। सबक: सच हमेशा आंखों से ओझल रहता है, मगर दिल के करीब होता है। जो खुद को पहचान ले वो रब की पहचान की पहली सीढ़ी चढ़ लेता है।